قابل قدر افاضل علماء کرام، محسن عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پس پردہ سننے والی میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، جس نے ہم تمام کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ہم اللہ کی اس نعمت پر اس کا جتنا شکر بجا لائیں وہ بہت کم ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ معزز حاضرین، پچھلے 2 جمعہ آپ کے سامنے جو خطبہ دیا گیا تھا وہ باپ دادا کا طریقہ اور دین اسلام، ان دونوں چیزوں میں ہمیں کون سی چیز پسند ہے اور ایک مومن کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس دن میں 2 بیانات آپ کے سامنے دیے گئے تھے۔ اس سلسلے کی ایک تیسری اور آخری کڑی تھی جس کو میں پچھلے جمعہ کے لیے مؤخر کر رہا ہوں۔ ان میں وہ نکات کو میں تلاش کر رہا تھا کہ کن اسباب اور کن بنیادوں پر لوگ باپ دادا کے دین کو ترجیح دیتے ہیں، آخر ان کا مقصد کیا ہے۔ قرآن میں اس کی بہت سی وضاحتیں کی گئی ہیں، لیکن آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ حدود کیا ہیں اور حدود کس کو کہتے ہیں۔ معزز حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود اللہ کا جو لفظ ہے اس لفظ کو کل 14 مرتبہ دہرایا ہے۔ 14 مرتبہ حدود اللہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور جہاں جہاں پر بھی یہ حدود اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں پر کچھ ایسے مدعوں کو اللہ نے بیان کیا، کچھ ایسے اہم عناوین کو اللہ نے بیان فرمایا ہے جو ہماری زندگی سے بہت ہی قریب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدود کی تعریف میں جو جو چیزیں آتی ہیں اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں حدود کا جو معنی ہوتا ہے اس کا واحد آتا ہے حد۔ حد اور حدود، حد کی جمع حدود ہے، جس کے معنی ہیں کہ کسی 2 چیزوں کے درمیان کا فرق محسوس کرنا۔ 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، ان دونوں چیزوں کے درمیان کے فرق کو حدود کہا گیا۔ اور شرعی اصطلاح میں حدود اللہ کا جہاں لفظ آتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکامات کی تعمیل کرنا اور اس کی پیروی کرنا، اس کو ماننا اور اس پر قائم رہنا، یہ حدود اللہ ہے، یہ حدود اللہ کی حفاظت ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ علاقوں کو چھوڑ دینا یہ بغاوت ہے۔ یہاں پر 2 باتیں بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ یہ کہ ایک لفظ ہے نافرمانی اور دوسرا لفظ ہے بغاوت۔ دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے۔ نافرمانی اور بغاوت کا تھوڑا سا فرق محسوس یہ ہے کہ انسان نافرمانی بار بار کر سکتا ہے اور معافی بار بار چاہ سکتا ہے، اس کو بار بار معافی مل سکتی ہے، لیکن جب کوئی بندہ بغاوت کر دیتا ہے تو بغاوت کے لیے اس کو بڑے مسائل کا سہارا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہماری اس مادی زندگی کے اندر دیکھیں کہ کچھ حدود ہم اپنی طرف سے متعین کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام مت کرو، یہ کرے تو ایسا ہوگا، یہ کام مت کرو۔ مثال کے طور پر آپ کا اپنا ایک اسکول ہے، مدرسہ ہے، اور آپ اپنے طالب علم کو چند حدود بیان کرتے ہیں، چند علاقے بیان کرتے ہیں کہ ایک طالب علم کو اس مدرسے میں اگر رہنا ہے تو یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، یہ طریقہ ہے۔ جو کوئی طالب علم اس کی موافقت نہیں کرے گا تو مدرسہ اس کو کوئی بھی سزا تجویز کر سکتا ہے۔ فرض کر لیں کہ اگر کوئی طالب علم ایک استاد سے زبان درازی اگر کر دیا تو اس کی سزا ایک الگ ہم مقرر کرتے ہیں۔ ایک طالب علم اچھا نہیں پڑھا اور امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کی سزا ایک ہم نہیں مقرر کرتے ہیں۔ اب اس طالب علم کی سزا کیا ہوگی جو سرے سے اسکول کی مخالفت کرتا ہے، اسکول کے اندر سوائے بغاوت کے کوئی کام نہیں کرتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ انتظامیہ اس کو مدرسے سے خارج کر دے گی، اسکول سے نکال دے گی۔ تو میرے مومن بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی کچھ حدود ہیں۔ اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے حدود بیان فرمایا ہے۔ ہم ان حدود کی پابندی کریں تو ہم مومن رہیں گے، اگر ہم ان حدود کی پابندی نہ کریں گے
تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار ظالموں کے اندر کر دے گا۔ کیا ہم میں کا کوئی انسان ایسا ہے جو اپنے آپ کو ظالم بنانا چاہتا ہے؟ اسی طریقے سے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو صرف اللہ نے انسانوں کے لیے حدود بیان نہیں کیے، انسانوں سے ہٹ کر دوسری مخلوقات کے لیے بھی چند حدود بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سورہ نحل کا مطالعہ کریں، سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو خطاب کر کے اس کی حد بیان فرمایا کہ اے شہد کی مکھی، ہمارا تجھ کو یہ حکم ہے کہ تو باغوں کے اندر پھلوں اور پھولوں کی خوشبو کو تم اپنے اندر رقص کرو، پھلوں کو تم کھاؤ، اور اپنے مکانات درختوں کی بلندی پر بنانا، محلات کی بلندی کے اوپر اپنے مکانات کو بنانا۔ یہ اللہ نے شہد کی مکھی کے لیے حد بیان فرمایا۔ کیوں؟ اسی لیے ہم دیکھیں شہد کی مکھی اللہ کی اس بیان کردہ حد پر اتنی پابند ہے کہ وہ آپ کے اپنے گھر کے اندر آ کر اپنا مکان نہیں بناتی، یا انسانوں کے معاشرے میں آ کر ان کو ڈسٹرب نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی جگہ کے اوپر خوبصورتی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کے حدود کی پابندی وہ کر رہی ہے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے بھی چند حدود بیان فرمائے ہیں۔ جب تک بندہ ان حدوں کی پابندی کرے گا تو وہ مومن رہے گا، اور جب بندہ ان حدود کی نافرمانی کرے گا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا اور وہ بندہ نافرمان ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ چنانچہ خطبہ مستونہ کے بعد میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں ایک آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو ہے تعریف بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، التائبون توبہ کرنے والے، العابدون اللہ کی خالص عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے، والسائحون اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے یا اللہ کی راہ میں نکل جانے والے، الراکعون اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع کرنے والے، الساجدون اللہ کے لیے خالص سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف